السلام۔ آنے جانے کی اور آداب آپ نے سماعت فرمائے، اب بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بھی سماعت فرمائیں، کیونکہ اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بے ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، اور یہ بے ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ لہذا ہمارے پیارے آقا تاجدار گنو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ یہاں پر آپ کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو لہجہ جو ہے وہ درمیانی ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ جس طرح چلا چلا کر اپنے دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شریف میں اعتدال ہوتا، یعنی نہ زیادہ بلند آواز ہوتی، نہ ہی اتنی پست کہ مخاطب سن ہی نہ سکے۔ بیان بالکل سادہ اور عام فہم اور واضح ہوتا کہ ہر سننے والا سمجھ لیتا، ضرورتاً ایک ایک بات کو تین تین بار بھی دہراتے تاکہ مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرات، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ الفاظ بھی سادہ شستہ صاف صاف ہوں، زیادہ ادق مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی مگر مدعا خاک بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ جیسے کہ ایک بار وزیر زراعت اور آبپاشی ایک گاؤں کے دورے پر تھے، کسانوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا، باقی لوگ دفتر کے باہر کھڑے رہے، اپنے ایک نمائندے کو اندر اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ کسان اندر پہنچا تو وزیر صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا، پوچھا تمہاری کشتے زار پر امسال تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ ان پڑھ کسان نے جب یہ جملہ سنا تو جھٹ باہر نکل آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا وزیر صاحب تلاوت فرما رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، وزیر صاحب اگر علمیت نہ بکھیرتے تو کسان پریشان نہ ہوتا، حالانکہ وہ تلاوت نہیں تھی، وزیر صاحب نے بات ذرا بنا سجا کر پیش کی تھی۔ ان کے جملے کا معنی تھا تمہارے کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں، جملے کا یہ معنی تھا۔ لہذا جب بھی بات چیت کریں تو عام فہم ہونی چاہیے، یہی سنت ہے، اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی ان کا غلط استعمال نہ کرے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنی داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو زبان کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو کس قدر اس کے لیے بشارت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالی نے داڑھوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں کی برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روزانہ صبح تمام اعضائے بدن زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہی تو ہم عافیت میں رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم پر مصیبت آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر اعضاء کی ہوگی۔ جنت کی عظیم الشان محل اچھی گفتگو کرنے والے کو ملیں گے، سبحان اللہ۔ جنت کے وہ حسین و دلکش محل جن میں شیشے کے مانند آر پار نظر آتا ہے، اچھی گفتگو کرنے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، جو اچھا کلام کرے۔ اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا بے مقصد بات کہنے سے افضل ہے، جبکہ بری بات کہنا تو ہر وقت برا ہی برا ہے، اور اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اچھے اخلاق والے اسلامی بھائی قیامت کے روز، قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اور دونوں جہاں میں محبوب بھی ہیں۔ باطونی لوگ سرکار کو ناپسند ہیں، یعنی جن حضرات کے جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں، سبحان اللہ، جن کے کردار اچھے ہیں، جو اچھی گفتگو ہمیشہ کرتے ہیں، اپنی گفتگو سے اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو میرے آقا تاجدار دونوں مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات و لغویات سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے، ایک چپ سو کو ہرائے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں قساوت، سنگ دلی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول یعنی لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ یعنی تو جو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ بک بک کرتے رہتے ہیں تو اس سے بے برکتی آتی ہے، رزق میں بھی بے برکتی آتی ہے اور زندگی میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی فضول باتوں کو اپنی زبان سے نہ کریں، بلکہ ہم جب بھی بولیں تو اچھا بولیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولیں، اور فضول باتوں سے ہم پرہیز کریں، اور بری باتوں سے تو بالکل ہی اجتناب کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی تمام
سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.